امام علی علیہ السلام کا بدعنوان حکمران پر غضب۔ امام علی نے اپنے دور حکومت میں عہدیداروں پر نظر رکھنے کا خاص انتظام کیا۔ یہ صرف حکومتی عہدیداروں کے لیے تھا، عوام کے لیے نہیں۔ حکومتی عہدیداروں پر خفیہ طور پر نظر رکھی جاتی تھی۔ عباس کے بازار کے عہدیدار نے رشوت لی اور یہ خبر جب مولا تک پہنچی تو مولا نے ایک عباس کے گورنر کو خط لکھا جس کا متن یوں ہے: جب تم میرا خط پاؤ، ابن ابرمہ کو بازار کے کنٹرول سے ہٹا دو اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اس کو قید کرو اور اسے بدنام کرو، اور عباس کے سب ماتحت حصوں کو لکھ دو کہ میں اس طرح کی سخت سزا دینے والا ہوں۔ میں نے جو سزا اس کے لیے مقرر کی ہے اس کے عذاب کو نظر انداز نہ کریں، ورنہ خدا کے سامنے آپ ذلیل و خوار ہوں گے، اور میں آپ کو کڑی سزا دے کر برخاست کر دوں گا۔ اور خدا ایسا دن نہ لائے، اور جب جمعہ آئے گا تو اسے جیل سے نکالو اور 35 بار کوڑے مارو اور اسے بازاروں میں لے جاؤ، اور جو کوئی گواہ لے آئے کہ ابن ابرمہ نے اس سے کچھ لیا ہو تو ابن ابرمہ کی جائیداد سے اتنی رقم لو اور اس قرض دہندہ کو دے دو۔ ابن ابرمہ ذلیل و رسوا ہو، اسے جیل میں واپس لے جاؤ اور اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالو اور صرف نماز کے لیے کھولو، یا صرف اتنی دیر کے لیے کہ اسے کھلایا پلایا جائے یا کوئی لباس پہنانا ہو، اور کوئی اس سے ملاقات کے لیے نہ آئے جس سے وہ اس مقدمے کا جواب دینے کا راستہ دکھائے اور اسے جیل سے رہا ہونے کی امید فراہم کرے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی نے اسے کوئی ایسی چیز سکھائی ہے جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے تو اسے کوڑے لگائے جائیں اور توبہ کرنے کے لیے قید کر دیا جائے۔ صرف اس وقت ابن ابرمہ کو رات کے وقت کھلی ہوا میں لایا جائے جب آپ کو یہ خوف ہو کہ وہ مر جائے گا۔ اس معاملے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 30 دن کے بعد بھی اس میں کوڑے کھانے کی طاقت ہے تو پہلے 35 کوڑوں کے بعد اسے مزید 35 کوڑے مارے جائیں، اور مجھے لکھیں کہ آپ نے بازار کے بارے میں کیا کیا، اور اس غدار کے بعد آپ نے نگرانی کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے۔ اس دوران غدار ابن ابرمہ کے حقوق منقطع کر دیں۔ مولا علی نے مجرم کو چھپایا نہیں بلکہ سب کے سامنے لانے کا حکم دیا۔ یہاں 2 نظریے ہیں، ایک یہ کہ اگر ہم ایسا کریں تو اسلامی حکومت کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن نظریہ امام علی جو مظہر عدالت اسلامی ہے اس کے پیش نظر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجرم کو سامنے نہ لایا جائے تو آبروئے حکومت اسلامی ختم ہو جائے گی، اور عوام اس عمل سے
بدبین ہو جائیں گے۔ مالک اشتر کے نام وہ مشہور و معروف خط جو امام علی نے لکھا تھا اور جو بڑے بڑے حکمران اپنی زندگی کے آخری وقت تک آج بھی ساتھ رکھتے ہیں، اس کے مطابق امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے حکومتی کارکنوں یا رشتہ داروں میں سے کوئی خیانت کرے یا بیت المال سے مال چرائے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن کی آبرو ریزی گناہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ مولائے کائنات نے تعلیم دی ہے کہ جو مسلمانوں پر حکمران ہیں اور ان کے امور کے ذمہ دار ہیں، ان کے گناہ کو سامنے لانا مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور عین عبادت بھی۔ دوسری طرف مولا نے مالک اشتر سے فرمایا کہ خطا کاروں کو سزا دینے میں ہی مصروف و خوش نہ رہو، بلکہ کارکنوں کو اچھے حقوق دو۔ یہ کام ان کی ذاتی تربیت و اصلاح کا باعث بنے گا اور انہیں خیانت سے بچائے گا اور تمہیں ان پر حجت قائم کرنے اور حکم نافذ کرنے کا باعث بنے گا۔ یہی عدالت و انداز حکومت امام علی کا تھا، جو دشمنان اسلام کو برداشت نہ ہوا اور بالآخر مولا علی کو شہید کر دیا۔ یہ علی ہیں کہ جن کے پاس حقیقی دین اسلام محمدی ہے۔ ہمارا سلام ہو علی ابن ابی طالب اور ان کی پاک آل پر، کہ جنہوں نے اپنے بے عیب عمل سے یہ دکھایا کہ خدا کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ بار الہ، ہم تیری بارگاہ میں ان پاک ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ ان کے صدقے سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر دے اور اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ اس زمین کو اسی عدل و انصاف سے پر کر دیں کہ جس کی جھلک ہمیں علی کی حکومت میں نظر آتی ہے۔